ہمارے محترم دوستوں بزرگوں، جس عمل کو عبادت نہ بنایا جاوے وہ رسم بن جاتی ہے۔ عبادت میں اور رسم میں یہی فرق ہے۔ رسومات اور تہوار غیروں کے لیے ہیں، اور عبادات اور قربانی یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ لیکن جہالت اور احتساب، عبادت پر احتساب نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کے عبادات کے مواقع وہ غیروں کی طرح تہوار بن گئے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیدین مسلمانوں کا تہوار ہے۔ اگر یہ غیر مسلم سمجھیں تو ٹھیک ہے، انہیں کیا معلوم عبادت کیا ہوتی ہے، لیکن مسلمان عیدین کو تہوار سمجھے، مسلمان عیدین کو تہوار سمجھے کہ غیر مسلم اسلام سے پہلے وہ خوشیاں منایا کرتے تھے، اس کا دن متعین تھا۔ آپ نے پوچھا صحابہ سے یہ کیا کہ یا رسول اللہ، ہم زمانے جاہلیت میں اس دن خوشیاں مناتے تھے۔ میں کہ نہیں، اللہ نے تمہیں اس سے بہتر اس کے بدلے میں 2 دن عطا فرمائے، ایک عید کا دن، عید الفطر، اور عید الاضحیٰ۔ دو راتیں دن کے تابع ہیں، جو دن عبادت کا ہے وہ رات بھی عبادت کی ہے۔ لوگ تو راتیں بازاروں میں گزارتے ہیں، عیدین کی راتیں، بجائے عبادت کے بازار میں، اور بجائے انفاق کے اسراف میں، بجائے انفاق کے اسراف میں۔ اور عجیب بات ہے کہ لوگ عیدین میں کپڑوں پر خرچ کرتے ہیں، حکم پر نہیں خرچ کرتے، خواہش پر خرچ کرتے ہیں، حکم پر خرچ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ مال ہے جو قربانی کے جانور پر خرچ کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ محبوب اللہ کو کوئی مال نہیں، سب سے زیادہ محبوب مال وہ ہے، اور خرچ کیا جائے کہیں پر؟ قربانی پر۔ میرے بزرگوں، دوستو، عزیزوں، دین امت میں سے نکل چکا ہے۔ اب قربانی کا تصور صرف بکرا، اور دعوت کا تصور صرف کھانا، کہ دعوت ہو رہی ہے تو کھانا ہو رہا ہے، اور قربانی بکرا۔ حالانکہ ہم تو بکرا خرید کے ذبح کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پال کر ذبح کیا ہے۔ ہم تو بکرا خرید کر ذبح کر دیتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو بکرا نہیں پالا تھا، بلکہ بیٹا پالا تھا، اس کو پال کر اس کو ذبح کیا، تو اللہ نے اس کے بدلے میں بکرا دیا کہ نہیں یہ تم ذبح کرو۔ ہاں، کہ تم نے ہمارے لیے قربان کیا۔ اوہو، جتنے دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیں، سب، ساری دنیا کے بچے، چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے نصرانی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو، چاہے سکھ، چاہے عیسائی، چاہے کسی گھر میں پیدا ہو، تم نے ہمارے لیے قربان کیا، وہ بھی ہمیں قربانی ہونے دیا۔ اب بتاؤ تمہیں کتنے بچے چاہیے؟ ایک درخت کے نیچے ابراہیم علیہ السلام سارے بچوں کو لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کو قربانی ایسی پسند آئی کہ اللہ نے ساری دنیا کے بچے اس کو دے دیے۔ جتنے بچے پیدا ہو کے مر جاتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے، وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے۔ تم نے ہمارے لیے قربان کیا، ساری دنیا کے بچے ہمیں دے گی۔ دیکھو میرے محترم دوستو،
قربانی جی لگا کر کیا کرو. بہت مرا ہوا بکرا، بہت ہی کمزور سا جانور خریدتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو جب احتساب نہیں ہوتا تو عبادات بوجھ ہو جاتی ہیں. احتساب نہیں ہوتا تو عبادت بوجھ جاتی ہے. کہ اصل میں بوجھ ہے، اسے کسی طرح اتارنا ہے. ایک بکرا لے لو. ہاں مجھے حیرت ہے، قربانی کے بکرے کا بھاؤ کرتے ہیں کہ نہیں اور کم کرو اور کم کرو. لو، اور ملامت کرتے ہیں، تم بہت قیمتی لیا جانور اور تم لٹ گئے، تمہارے پیسے خرچ ہو گئے. جی ہاں، ہاں ایسے آپ کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم نے جو بکرا لیا ہے نا بہت مہنگا لیا ہے، کہ آئے ہائے میرے پیسے ضائع ہو گئے. کہ نہ، یہ تو خرچ کرنے کا موقع ہے. احتساب کر کے میں نے اللہ کے لیے خریدا ہے، جتنے کا بھی ملا. میرے بزرگوں دوستو، قربانی بکر کاٹنے کو نہیں کہتے، قربانی کہتے ہیں اللہ کے قرب والے اعمال. اللہ کے ہر وہ عمل جس سے اللہ کا قرب مقصود ہو اس کو قربانی کہتے ہیں. اگر اللہ کا قرب مقصود نہیں ہے تو کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. اب یہ ہے کہ عیدین جانی مالی قربانیوں کا موقع ہے. جانی مالی دونوں قربانیاں کا. کہ عید الاضحیٰ میں نماز بھی ہے اور قربانی بھی ہے. جمال بھی قربان کرو اور جانی قربانی بھی دو. نماز اور عید الفطر میں فطرہ بھی دو اور نماز بھی. نماز اور فطرہ تب عید الفطر میں، اور عید الاضحیٰ میں نماز بھی اور قربانی بھی. یوں آتا ہے حدیث میں کہ جو شخص قربانی کرنے کی استعداد رکھتا ہو وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آوے. ہماری نماز کی جگہ کے، ہمارے مسلح کے جگہ کے قریب نہ آوے وہ. لیکن لوگوں کا اس کا بالکل اہتمام نہیں ہے. شادیوں پر خوب خرچ کریں گے، کپڑوں پر خوب خرچ کریں گے، جس میں امت کا مال خواہشات کو پورا کرنے پر خرچ ہو رہا ہے. جتنے اللہ سے دوری کے اسباب ہیں نا اس پر مال لگ رہا، جو اللہ کے قرب کے اسباب ہیں ان سے مال بچایا جا رہا. تو عیدین جس طرح دونوں دن قربانی کے اور عبادت کے ہیں، اس طرح ان کی راتیں بھی عبادت کی. عیدین کی رات ان راتوں میں سے ہے، عیدین کی رات ان راتوں میں سے ہے جن راتوں میں عبادت کرنے والا جنتی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. 5 راتیں ہیں. کتنی؟ 5 راتیں. 5 راتیں ایسی ہیں جن میں عبادت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اتنے اللہ کے وعدے ہیں، وہی فضائل ہیں، ہمیں ان کا استحضار نہیں ہے. جو فضائل کا استحضار نہیں رکھے گا، ہم تو سمجھتے ہیں بھائی کہ طبیعت میں تھوڑی دیر تعلیم بھی ایک عمل ہے. حالانکہ اتنا فضائل کو سنتے رہو کہ ہر وقت کا کی فضیلت سامنے ہو کہ اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے. کوئی تبلیغ کا وظیفہ تھوڑی ہے تعلیم. بلکہ 24 گھنٹے کس وقت کا کون سا عمل اس پر کیا اجر ہے، اگر اس کا استحضار نہ ہو، اس کا دھیان نہ ہو تو ان مواقع سے فائدہ کوئی نہیں اٹھا سکتا. یہ غفلت سارے موقع گزر جائیں گے. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ رات بھی عبادت کی ہے، کل کا دن بھی عبادت کا ہے. یہ رات عبادت کی رات ہے. تو عیدین کی رات اور عرفہ کی رات، لو کل کی رات بھی یہی تھی، آج کی رات بھی یہی ہے.
کل کی رات بھی یہ ایسی تھی، آج کی رات بھی ایسی ہے۔ 8 ذی الحجہ لیلۃ ترویہ اور لیلۃ العرفہ، عرفہ کی رات اور قربانی کی رات، 3 راتیں متواتر ایسی ہیں کہ جن عبادت کریں اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور 2 راتیں الگ ہیں، عید الفطر کی رات اور 15 شعبان کی رات۔ 15 شعبان کی رات اور عید الفطر کی رات، کتنی راتیں ہو گئیں؟ 5 راتیں ہو گئیں۔ جن 5 راتوں میں عبادت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ عید کی رات میں تو لوگ بازاروں میں ہوتے ہیں، ہاں عید کی رات میں کہاں ہوتے ہیں؟ بازار میں۔ نہیں میرے محترم دوستو، یہ سب مواقع ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عیدین کو تکبیرات سے مزین کرنے کا حکم ہے۔ زینوا اعیادکم بالتکبیر، کہ اپنی عید کو تکبیرات سے مزین کرو۔ لیکن مسلمان کو جو کچھ دیا گیا ہے نا، غیروں کی مخالفت میں دیا گیا ہے کہ اس دن وہ اپنے بتوں کو سجاتے ہیں، ان پر چڑھاتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی بڑائی کا دن، کہ خوب اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو اپنی عیدوں کو تکبیرات سے مزین کرو، اس کا حکم ہے۔ زینوا اعیادکم بالتکبیر، کہ اپنی عیدوں کو تکبیرات سے مزین کیا کرو۔ تو میرا محترم دوستو، یہ ہے ایک بات، کل کی رات کہ کل کا دن قربانی کا دن اور یہ رات عبادت کی رات، یہ رات عبادت کی رات، کل کا دن قربانی کا دن۔ اور دل کھول کر قربانی کیا کرو، قربانی دل کھول کر خوشی سے خریدا کرو جانور قربانی کا۔ اور قربانی کے جانور سے تو محبت ہو تو قربانی ہوگی نا۔ اللہ مجھے معاف فرماوے، بعض لوگ کس طرح قربانی کرتے ہیں کہ وہ عید کی رات کو نوکر کو پیسے دیں گے کہ جاؤ یہ پیسے لے جاؤ اور بکرا خرید کے ذبح کر کے لے آؤ۔ جن سیٹ اور رئیس لوگوں کو اس کی بھی خبر نہیں کہ بکرا کیسا خریدا گیا کیسے نہیں، کچھ پتہ نہیں، پیسے جمع کرا دیتے ہیں کہ قربانی کرا دینا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے تھے، بکرا خریدا دیتے، ایک بکرا پالا حضرت نے، مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بکرا پالا گھر میں، اور وہ بکرا ایسا بکرا تھا کہ گھر کا ہر فرد اس سے محبت کرتا تھا۔ 4 پائے پر بیٹھتا تھا، وہ زمین بیٹھتا نہیں تھا، اور گھر کا ہر فرد یہ چاہتا تھا کہ میرے پاس جو کچھ کھانے کو ہے اس میں سے اس کا حصہ ہو۔ کیا پھل، کیا مٹھائی، کیا روٹی، گھر کی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اس کا حصہ نہ ہو۔ خوب صحت مند بکرا، مولانا صاحب لوگ اس سے بہت محبت۔ قربانی کا دن آیا، گھر میں سے کہہ رہا ہے کہ وہ قربانی کے لیے بکرا منگوا دو، کہ بکرا تو گھر میں ہے، بکری کا ضرورت کہ نہیں، اس سے تو ہم نے بیٹا بنا رکھا ہے، یہ نہیں کٹے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کے ہی ذبح کیا تھا، کسی دوسرے کے بیٹے کو نہیں ذبح کیا، اپنے بیٹے کو ذبح کیا، کیونکہ سارا گھر رو رہا تھا، بکرا ذبح ہو رہا تھا۔ وہاں جیسا ہمارے کہ یہ ہے وہ اصل قربانی۔ پھر وہ گوشت بن کے گھر میں آیا، پک کے سامنے آیا، تو ایک کوئی اس کی بوٹی نہ چکھے کہ یہ ذبح ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم کھائیں اس کا گوشت تو یہ آنکھوں میں آنسو نکلے کہ ہاں یہ ہمارا بکرا جسے ہم نے پلایا تھا، ہم نے پالا تھا۔ اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں کہ اتنا پہلے قربانی کا جانور خریدا کرو کہ اس سے انسیت پیدا ہو جائے، محبت ہو جائے۔
یہ گندگی کرے گا گھر میں، قربانی کے جانور سے محبت ہونی چاہیے، قربانی کے جانور سے محبت ہونی چاہیے۔ اب سیٹ لوگوں گھر ہوتے ہیں کیا، ان کے تو گھر بھی نہیں پہنچتا بکرا، وہ تو وہیں قربانی کرنے گئے، وہیں سے خریدا۔ یعنی جب اس سے زیادہ مال خواہش پر خرچ ہوتا ہے تو قربانی 1000 روپے کی بکرے خرید کے قربان کرنا کون سی قربانی ہے؟ کہ اگر مال سے محبت نہیں ہے تو کم سے کم اتنا پہلے قربانی کا بکرا لے لو کہ اس سے محبت ہو جائے اور اس کو ذبح کرو، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز قربان نہ کرو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تو میرے بزرگ دوستوں بات یہ ہے کہ احتساب نہ ہونے کی وجہ سے عبادات میں بہت تبدیلی آ گئی، عبادات میں بہت تبدیلی آ گئی، رسمیت داخل ہو گئی، رسمیت جس سے لوگ رسومات پوری کر لیں، اس طرح احکامات پورے کر دیں۔ احتساب کے بغیر میرے دوستوں بزرگوں کوئی اجر نہیں ہے، احتساب کے بغیر کوئی اجر نہیں ہے۔ لا اجر لمن لا حسبۃ له، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لا اجر لمن لا حسبۃ له، جس میں احتساب نہیں اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ ایک روایت میں ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عیدین کی راتوں میں عبادت کرے گا اس کا دل پر کبھی مردگی نہیں چھائے گی، اس کا دل ذاکر رہے گا، زندہ رہے گا۔ سعد بن اوس انصاری فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عمل بھی انسان آدمی کرتا ہے قربانی کے دن، یہ کہیں کہ اللہ کو، کہ جو بھی عمل انسان کرتا ہے اللہ کو اس میں سب سے زیادہ عمل قربانی کا عمل ہے، خون کا بہانا قربانی میں، اس سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی عمل نہیں۔ اور اس کی قربانی قیامت کے دن اسی طرح جس طرح اس نے قربان کیا ہے، اسی حال میں اپنے سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ قربانی کا جانور حاضر ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اس پر اجر ہے، لیکن دیکھو قربانی کے جانور کے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ہر بال کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں۔ صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر بال پر نیکیاں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے ان پر؟ فرمایا کہ نہیں، ساری ان پر نہیں، ہر بال پر نیکیاں ہیں۔ ایک بکرے پر نہیں بلکہ بکرے کے ہر بال پر۔ عائشہ رضی اللہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا آپ نے کہ اے فاطمہ کھڑی ہو اپنی قربانی کی طرف، اپنی قربانی خود کرو، اس لیے کہ تیرے لیے ہر خون کے ہر قطرے پر جو قطرہ اس کا زمین پر ٹپکے گا اس پر تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے،
عرض کہ یا رسول اللہ یہ ہم آپ کی گھر والی کے ساتھ خاص ہیں، یہ فضیلت یہ سب کے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اور یہ فرمایا کہ اس کا گوشت تولا جائے گا قیامت میں ترازو میں۔ کیا گوشت تولا جائے گا کہ اس کے گوشت کو حاضر کیا جائے گا قیامت کے دن، اور اس کا خون اور تیری اور عائشہ تیری اور فاطمہ تیری ترازو میں رکھا جائے گا، اور اللہ اس کا وزن اس وقت 70 گنا بڑھا دیں گے۔ ہاں 70 گنا وزن بڑھا دیں گے، مگر اس کو بڑھائیں گے جو یہاں وزن والا خریدے۔ یہاں خریدتے ہیں ہڈیوں والا، مرا ہوا۔ نہیں میرے دوستو، ہر عمل پر احتساب کیا کرو۔ اس طرح اللہ نے کیا دینے کا وعدہ کیا، اس طرح کیا دینے، اس طرح عمل کے اندر ترقی ہوگی احتساب سے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دل کی رغبت کے ساتھ قربانی کرے اور اجر کی امید کے ساتھ قربانی کرے، کہ یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے پردہ ہو جائے گی، اس کے جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص گنجائش رکھتا ہے قربانی کرنے کی اور پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے قربانی کی کھال کو بیچا، قربانی کھال کو بیچا، قربانی کر لی اور کھال بیچ کر پھر پیسے اس کے لے لیے، فرمایا کہ اس کو قربانی کا اجر نہیں ملے گا، اس کو قربانی کا اجر نہیں ملے گا۔ جی میرے محترم دوستوں، قربانی شوق سے اور رغبت سے کرنی چاہیے، اور یہ رات عبادت کی رات ہے۔ صبح اپنی ضروریات سے جلدی فارغ ہو جاؤ، نماز کے بعد بیان ہوگا، بیان کے بعد ضروریات سے جلدی فارغ ہو کر ہدایات واپسی ایک ساتھ ہوگی۔ 9 بجے انشاءاللہ نماز ہوگی عید کی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد